مسلم کی اور بخاری دونوں متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث نمبر ہے 2380 مسلم کی، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور راوی ہیں حضرت ابی ہریرہ، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل۔ یہ میرے پاک نبی کا فرمان علی شان کہ حشر کے میدان میں 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا الامام العادل، عدل کرنے والا بادشاہ۔ اب کوئی یہ سمجھے تو یہ میں تو بادشاہ نہیں ہوں، میں کیسے اس پر عمل کروں گا؟ اور بتایا گیا کہ یہ تو جو اس پر عمل کرے گا تو وہ ولی بن جائے گا اور زمانے کا سب سے بڑا ولی ہے۔ یہ میرے لیے تو حدیث نہیں ہے، کوئی بندہ یہ سمجھے نہیں جی، میری پاک نبی کا فرمان علی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو بیوی مل گئی، جس شخص کو اللہ نے اولاد دے دی، اور جس شخص کو اللہ نے گھر دے دیا، بیوی، اولاد اور گھر مل گیا، وہ زمانے کا بادشاہ ہے، یہ اس کی رعایا ہے، اس کا گھر اس کی سلطنت ہے، اس کی بیوی پر وہ حاکم ہے، اپنے بچوں پر وہ حاکم ہے۔ کوئی استاد یہ کہے، شیخ استاد، کہ یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو جو ہے نا کسی اور ایسے شخص کے لیے ہو سکتی ہے جو بادشاہ، نہیں جی، استاد اپنے شاگردوں پر بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، شیخ اپنے مریدوں پر بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ شیخ کا جو حلقہ احباب ہے یہ اس کی سلطنت ہے، اس کی رعایا ہے۔ استاد کے جو شاگرد ہیں یہ اس کی رعایا ہیں، پابند ہیں وہ لوگ ان کی تابع داری کرنے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ حشر کا دن کوئی عام دن نہیں ہے کہ جس کے لیے اکثر تو افسوس یہ ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے نا، کسی معاملے پر ہم تیار ہی نہیں ہیں، اگر تیار ہوتے تو یہ معاملہ آج یوں نہ ہوتا۔ حشر کا دن کیا ہے؟ محدثین نے اس پر جو لکھا ہے، آپ ممکن ہے کہ یہ سماعت مجھ سے بھی کیا ہو پہلے، کہ حشر کا دن کانا مقدارہ الف 50 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ کتنے؟ 50,000 سال ایک دن، جس دن حساب و کتاب۔ اور وہ دن کیا ہے؟ آج سورج ہم سے ہزاروں میل دور ہے، اس کی بھی تحقیق ہو گئی ہے کتنا دور ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہزاروں میل دور ہے۔ اور جب نکلتا ہے تو اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دیتے ہیں۔ کہاں ڈالتے ہیں؟ دوزخ میں ڈال دیتے ہیں۔ جب یہ نکلتا ہے سورج دوزخ میں ڈال کے اس کا سیدھا رخ جہنم کی طرف ہے، اور جو اس کی پشت ہے وہ زمین کی طرف۔ پشت زمین کی طرف ہے تو پھر ہزاروں میل دور ہو کر بھی، ابھی گرمیاں ہیں، اگر باہر کی طرف کوئی ننگا قدم زمین پہ رکھ دیں تو قدم جلس جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بندہ دھوپ تپش برداشت نہیں کر سکتا، 1 گھنٹہ اگر دھوپ پہ چلنا پڑ جائے کوئی سائے کے بغیر تو بندوں کا تو یعنی جینا مشکل ہو جاتا۔ اور یہ وہ سورج الٹا بھی نہیں، سیدھا حشر کے میدان میں جو صحیح روایت ہے نا وہ 1 میل کی ہے۔ کتنی؟ 1 میل کی مسافت پہ سیدھا سیدھا بندوں کے اوپر آ جائے گا۔ جب اوپر آئے گا نا تو اللہ معاف کرے برا حال ہو جائے گا، لوگوں سے پسینہ، شدت کی گرمی کی وجہ سے پسینہ نکلے گا، اور اتنا پسینہ کہ کچھ اپنے کانوں کی لو تک یعنی ڈوب جائیں گے اپنے پسینے میں، کسی اور کا پسینہ نہیں آئے گا، کسی کا پسینہ دوسرے پسینے میں شامل نہیں ہوگی، اللہ کی قدرت ہوگی، اپنا پسینہ ہی اس کا اتنا نکلے گا کہ کانوں کی لو تک پسینے اپنے پسینے میں ڈوبے گا۔ بتاؤ، کانوں کی لو تک اپنا پسینہ جسم سے نکلے، تھوڑا سا پسینہ آج دھوپ لگنے سے نکلے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور اتنا پسینہ کچھ کا گھٹنوں تک، کچھ کا ٹخنوں تک، اس کے اپنے
کار بد کی وجہ سے ایسا ہوگا، لیکن اس دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت عرش کا سایہ دیں گے۔ کس کا دیں گے؟ عرش کا سایہ عطا فرمائیں۔ جب عرش کا سایہ نصیب ہوگا نا جی، پسینے والے لوگ ان کا مقام دیکھ کے، حشر کے میدان میں لوگ ان کا مقام دیکھ کے پوچھیں گے یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کا میرے پاک نبی نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ حکمران، وہ بادشاہ جس نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل کیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رعایا جتنی نیک عمل کرے گی، امام عادل کو ساری رعایا کا ثواب بھی عطا کیا جائے۔ یہ بادشاہوں کو اگر سمجھ آ جاتی یہ وزراء وغیرہ تو آج یہ معاملہ کھڑا نہ ہوتا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ وجہ یہ بنی کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے دنیا کمینی پر جانے دی، حقیقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو انعام تھا، ثواب تھا، اس کو ٹھکرا دیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ایک نماز پڑھے گا، اب یہ باپ کے لیے بھی، استاد کے لیے بھی، شیخ کے لیے بھی ہے، جس کے پاس مل میں کوئی منیجر ہے یا مل کا مالک ہے، اس کے پاس کچھ مزدور ہیں، اس کے لیے بھی حدیث میں پہلے سمجھا چکا ہوں۔ جب وہ ایک نماز پڑھے گا، ایک نماز کا 70,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے بندے کو کیا ارشاد فرمایا؟ ایسا بندہ جو عدل پر قائم ہے، اپنی اولاد، اپنے گھر میں عدل کیا ہے؟ دین پر لگانا، انصاف کرنا، اللہ کے راستے سے ہٹنے نہ دینا، نماز چھوڑنے پر سختی کرنا، نماز پڑھنے پر محبت کرنا، پردہ اور حیا پر آنے پر جو ہے نا محبت اور پیار سے آج کیا ہے؟ آج گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کو دیکھو، سب نوکریاں ماسٹر ڈگری ہولڈر، سب نوازشات مراعات ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا پڑ گئے۔ کبھی کسی گورنمنٹ کا یہ بھی اقدام ہے کہ کسی حافظ قرآن کی سپورٹ کی جائے؟ کوئی گرانٹ اپنے بجٹ کے اندر اللہ کے قرآن پڑھنے کے لیے کتنی کوشش کی گئی ہے؟ ان کے لیے کیا مختص کیا گیا؟ یہ ہسپتالوں کے لیے، جی بیمار لوگوں کے لیے یہ ہسپتال بنائے گئے ہیں، یا ہسپتال جو جسم بیمار ہو جائے اس کے لیے ہسپتال بنائے گئے ہیں، جو روح بیمار ہو گئی اس روح کے لیے ہسپتال کی ضرورت نہیں ہے، جسم بیمار ہو جائے اس کے لیے ڈاکٹر بنائے جاتے ہیں، ڈاکٹر تیار کیے جاتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو انگلینڈ سے پڑھایا، امریکہ سے پڑھایا، کہ اس سے زیادہ جو ہے نا علم ڈاکٹری کا کسی کے پاس نہ ہو۔ وہ بنا کے تیار کر کے ڈاکٹر تیار کیے تاکہ جسم کا صحیح علاج ہو سکے۔ جب روح بیمار ہو جائے روح کے صحیح معالج کی ضرورت نہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ چند چیزیں سڑکیں بنا کے روڈ بنا کے ہم عزت لے لیں گے، اسی لیے تو ذلیل ہوتے پھرتے۔ اصل عزت، اصل مقام یہ تھا کہ جس وقت وہ اللہ کے دین پر کوئی کوشش کرتا، باپ، استاد، شیخ، وزراء، اور اگر ان میں سے کوئی بادشاہ وغیرہ اگر اونچی کا درجہ یہ سب امام العادل کے طور پہ اگر آ سکتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی کوشش کرے تو فرمایا ایک نماز 70,000 نمازوں کا ثواب۔ اور پھر اس سے بڑھ کے فرمایا زمانے میں اگر میرا کوئی نائب ہے تو وہ امام عادل ہے، میرے راستے پہ چلے گا تو میرا نائب ہے، اگر میرا راستہ چھوڑے گا تو شیطان کا نائب ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت پہ آنکھیں بند نہ کرنا اور یہ سمجھ بیٹھو کہ بس ٹھیک ہے، ہو گیا، صحیح ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت، جن کی بچیاں جوان ہو جاتی ہیں ان کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، جن کی بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں وہ چیتے جیسی نگاہ رکھتے، جس کی بچیاں، بیٹیاں اور جو ہے گھر میں بیوی جوان ہو، آنکھیں بند کر کے سعودیہ نہیں پڑے رہتے، امریکہ نہیں رہتے۔ اگلے دن ایک بندہ آیا، اس کی بیوی آئی، میری بیوی کو ملی اور اس نے کچھ بتائی باتیں، بندہ امریکہ میں ہے، بچیاں ادھر، بیٹی ادھر، بیٹیاں ادھر، بیوی ادھر، گاڑیاں خود چلتی ہیں، لڑکیاں خود ڈرائیو کر کے جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، سارا سسٹم چل رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ تم کیسے امام ہو یا کیسے تم عادل ہو، کیسے منصف ہو؟ اپنی بیٹیوں کو، بیوی کو، گھر والی کو، سب کو کس کے ہاتھ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی خرابیاں ہو گئی ہیں، تباہی ہو گئی ہے، ہماری بچے ہمارے نہیں رہے۔ جب اللہ کا نہیں رہتا تو میرے شیخ ایک بات فرماتے تھے، فرمائے بیٹا جو مرید اللہ کا ہو جائے گا وہ تیرا بھی تابع دار رہے گا۔
اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے مریدوں کو اللہ کا راستہ دکھاؤ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کے دل میں اپنے ماں باپ کی بھی قدر ہوتی ہے اور شیخ کی بھی قدر ہوتی ہے۔ جو اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے، نبی کو نہیں کچھ جانتا، وہ پھر ماں باپ کو یا شیخ کو کیا جانے گا؟ آج گھروں میں جس وقت گھر کے بڑے نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، اللہ کے راستے پہ نہیں لگایا، پھر تباہی کیا ہوئی؟ یہی تباہی ہونی تھی کہ اولاد نافرمان، بے ادب، مارنے والی، کبھی باپ کے پیٹ میں ٹانگ ماری تو کبھی ماں کی آنکھ نکال دی، کبھی جائیداد کے لیے باپ کو قتل کر دیا، کبھی دھکے مارے تو کبھی گھر سے نکال دیا، تو کبھی روتے نظر آتے ہیں، اور ماں باپ ان پہ بوجھ بن گئے، کیونکہ انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ جو منصف انصاف نہ کرے وہ اپنی رعایا سے جو ہے یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ ان کی رعایا سیدھی چلے گی۔